پس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا اس لیے اے اسرائیل تو اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر، کیونکہ دیکھ اسی نے پہاڑوں کو بنایا اور ہوا کو پیدا کیا، وہ انسان پر اس کے خیالات کو ظاہر کرتا ہے، اور صبح کو تاریک بنا دیتا ہے اور زمین کے اونچے مقامات پر چلتا ہے۔ اس کا نام خداوند رب الفواج ہے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا بھائی سے پڑھ کر 12ویں آیت ذرا سامنے رکھیے گا۔ بس اے اسرائیل میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور آگے وہ دہرا رہا ہے، اور چونکہ میں تجھ سے یوں کروں گا، اور آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر۔ خدا ایک وارننگ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، دھمکی دے رہا ہے اسرائیل کو، تھریٹ کر رہا ہے، سیدھا ہو جا، میں آ رہا ہوں۔ اب اس میں ایک لفظ بڑا اہم ہے، جب وہ یہ کہہ رہے نا بس اے اسرائیل، میں ہمیشہ جب بھی کلام میں نے یہاں پہ سنایا یا کہیں بھی میں ایک چیز کہتا ہوں، جب بھی آپ کلام پڑھیں یا سنیں، اس تھاٹ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ سنیں اور پڑھیں کہ خدا کبھی بھی کچھ بے مقصد نہیں کہتا۔ اگر وہاں پہ کچھ وہ نام استعمال کر رہا ہے، آپ کو کچھ جگہوں پہ ملے گا اسرائیل کے لیے وہ یہ کہتا ہے اے یعقوب، زیادہ تر وہ کہتا ہے اے اسرائیل، کئی جگہوں پہ وہ کہتا ہے میرے لوگ۔ تو اس سب کچھ کا مقصد ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ یہ کہہ رہا ہے اے اسرائیل، تو اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب کا ہی دوسرا نام تھا، لیکن یہ دوسرا نام صرف نہیں تھا، اے نہ سمجھو کہ یعقوب تھے دو ناصر، یہ یعقوب کی تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعقوب کا مطلب ہے کیا ہے؟ دھوکے باز، باطنی انسانیت گندی ہے اس کی، گناہ آلودہ ہے، لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے برکت دے، اور وہ اس کو یہ برکت دیتا ہے کہ اب سے تو دھوکے باز نہیں ہے، اب سے تو گنہگار نہیں ہے، کیونکہ تو نے مجھ سے ملاقات کر لی ہے، تو میرے ساتھ رہا ہے، تو نے میرے ساتھ وقت گزار لیا ہے، اور اب تو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ اگر وہ واقعہ دیکھیں فنیل کے مقام پہ جو ہوا، تو خدا کا فرشتہ جا رہا ہے، وہ نہیں برکت دے رہا۔ یعقوب کہہ رہا ہے کہ مجھے برکت دے، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ میں بابرکت نہیں ہوں، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ میں گنہگار ہوں، یہ اس بات کا اقرار ہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے، میں اپنے زور بازو سے کچھ نہیں کر سکتا، میں غیر رحم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اس بات کا اقرار تھا، اس لیے وہ اس کو کہہ رہا ہے میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک کہ تو مجھے برکت نہیں دے گا۔ فرشتے کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ خدا کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ لیکن وہاں لکھا ہے کہ یعقوب اس پر غالب آیا۔ کیا یہ ممکن ہے فرشتے کو ہرایا جا سکے؟ اس کا مطلب ہے جب وہ خدا آپ سے کشتی کر رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ہار جاؤں اور آپ جیت جائیں، کیونکہ وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ کوئی باپ بڑا اچھا ایتھلیٹ ہو، کسی چیز میں بڑا ماہر ہو، اور جب وہ اس کا بچہ ہی وہ چیزیں کر رہے ہو تو وہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھ سے آگے نکلے، یہ مجھ سے جیتے۔ باپ یا ماں وہ واحد شخصیت ہے جو اپنے بچوں کے ہاتھ سے ہارنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو خدا یہ چاہ رہا ہے کہ یعقوب جیتے، کیونکہ میں اس کو برکت دینا چاہ رہا ہوں، لیکن خدا تب تک برکت نہیں دیتا جب تک ہم نہ لینا چاہیں۔ تو اس یعقوب سے اسرائیل ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ تم انسان جب اس کامل انسان کے لہو کو اپنے اوپر لوگے تو تم ویسے نہیں رہو گے، بلکہ ایک نئے شخص بن جاؤ گے۔ اور اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا شہزادہ، خدا کا بیٹا،
خالی بیٹا بھی نہیں، خدا کا شہزادہ. شہزادہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو شہزادہ ہے وہ بادشاہ کی ساری میراث کا وارث ہے. تو خدا جب کوئی لفظ بولتا ہے نا تو اس کا پرپز ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے. یہاں پہ جب وہ کہہ رہا ہے نا اے اسرائیل، تو اسرائیل تو اس کا قریب ہے، اسرائیل تو اس کے پیارے ہیں، اسرائیل تو اس کا شہزادہ ہے. لیکن آگے وہ اس کو کہہ رہا ہے میں تجھ سے یوں ہی کروں گا، اور چونکہ میں تجھ سے یوں ہی کروں گا اس لیے اپنے خدا سے ملاقات کی تیاری کر. تو یہ دھمکی ہے، تھریٹ کر رہا ہے خدا. اور جب وہ یہ کہہ رہا ہے اے اسرائیل، تو یہ ان اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے جہاں پہ بھی خدا اسرائیل کے لیے کہا، یہ کلیسیا کے لیے نئے عہد نامے کے مطابق. ٹھیک ہے، ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے کلیسیا میں، جڑا کام اسی کرنا ہے نا تو پرانے عہد نامے چ منع کیتا ہے تو کہاں جی وہ تو پرانا عہد نامہ سی، اسی تے فضل دے دور چ. جہاں خدا ہے وہاں فضل ہے. خدا اگر کہیں نہیں ہے تو ہم صرف وہاں کہہ سکتے ہیں فضل نہیں ہے، کیونکہ خدا کا تو دوسرا نام ہی فضل ہے کہ نہیں. تو جو پرانے عہد نامے کی چیزیں ختم ہوئی ہیں نا، وہ رسمی چیزیں جو تھی وہ ختم ہوئی ہیں، باقی نہیں ختم ہوئی. اخلاقی ابھی بھی ہیں، 10 حکم آج بھی مننے نے، ماں باپ کی عزت آج بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کبھی آپ ایسے سوچے تو یہ بہانے ہیں لوگوں کے، کچھ کرنا ہے تو جی پرانے عہد نامے جیسی ہوتے، نئے عہد نامے سے سب کچھ ٹھیک ہے. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اے اسرائیل، تو وہ کن لوگوں سے مخاطب ہے؟ ابھی میں نے کانسیپٹ بتایا اسرائیل کا، تو کس سے مخاطب ہے؟ جن سے وہ پیار کرتا ہے، جن کو اس نے خریدا ہے، جو اس کے لوگ ہیں. آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ گنہگاروں سے مخاطب نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں ہم سے مخاطب ہے. ہم جو کہتے ہیں ہم نجات یافتہ ہیں ہم سے مخاطب ہو رہا ہے. اور ہمیں وہ کہہ رہا ہے اے اسرائیل. نئے عہد نامے میں ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں، وہاں پہ پالوس بھی کہتا ہے اور پترس بھی کہتا ہے کہ ہم عدالت جو ہے وہ ہم سے شروع ہوگی. اور ایک جگہ لکھا ہے کہ ہم جو بہت استاد بنتے ہیں ہم ہی مشکل سے بچیں گے. یعقوب یہ بات کہتا ہے. اس کا مطلب ہے جب خدا عدالت کرے گا تو کہاں سے شروع کرے گا؟ اپنے گھر کے اندر سے، اپنے لوگوں سے، ہم سے شروع کرے گا عدالت. عدالت کرے گا کیوں عدالت کرے گا اپنے لوگوں کی؟ جب ہم اس کے لوگ ہیں، جب ہم اس کی کلیسیا ہیں تو عدالت کرے گا کیوں؟ خدا کی عدالت کا مطلب پتہ ہے نا،